مخلوقات کو پیار کرتا ہے، جو بھی چیز تو نے بنائی ہے اس سے تو محبت کرتا ہے اور کسی بھی چیز سے نفرت نہیں کرتا۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، ہم بڑی عقیدت اور سنجیدگی کے ساتھ روزوں کے موسم کا آغاز کرتے ہیں۔ اس موسم میں ہم پاشکائی بیدوں یعنی خداوند یسوع مسیح کا دکھ اٹھانا، صلیب پر مرنا اور پھر تیسرے دن جی اٹھنا اور خدا کے الہی محبت کا تجربہ کرتے ہیں۔ راگ پشیمانی اور توبہ کی علامت ہے، تو راگ کا بدھ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دکھوں اور اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں اور ان سے توبہ کریں۔ باقی آج کے کلام اور پیغام کی روشنی میں آج کی پاک ماس کی دوسری بانی ہم اپنے علی نگر کی تمام کلیسیا کے لیے، تمام خاندانوں کے لیے خداوند کے حضور گزاریں گے کہ خداوند رزق کے ایام میں ہماری تمام کلیسیا کو بڑی برکت عطا کرے اور گھرانوں کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی پاک ماس کی دوسری بانی ہم اشفاق اشرف، شمائل اشفاق، خوشی اشفاق، مائیکل نصر، لیمل یعقوب، سیمل لال، ریاض صدیق، شاکر خان اور حمید جیمز کے خاندانوں کی شکر گزاری کے لیے خداوند کے حضور گزاریں گے۔ خداوند اپنی مہربانی اور اپنے فضل سے ہمارے ان تمام گھرانوں کی شکر گزاری کے نذرانوں کو قبول کرے، ان گھرانوں کی عقیدت کو خداوند قبول کرے اور ہمیشہ ان سب گھرانوں کی حفاظت کرے۔ آج کی پاک ماس کی رسبانی جرمایہ تبسم، ایمان سلیمان اور ایمی روز، جانسن مسیح، یشم اور مسرت امید کی صحت یابی کے لیے ہم خداوند کے حضور گزاریں گے۔ خداوند اپنی مہربانی فضل سے اور اپنی الہی مؤثرہ قدرت سے ان پر رحم کرے اور انہیں سے سلامتی عطا کرے۔ آج کی پاک ماس کی دسمانی یعقوب رشید، عمران عارف، شاکر خان، اظہر ٹریڈرز اور وقار کرامت کی کامیابی کے لیے، ان کے کاروبار کی کامیابی کے لیے خداوند کے حضور گزاریں گے۔ خداوند جو رحیم اور مہربان ہے، ہمارے ان تمام بھائیوں اور بہنوں پر رحم کرے، ان کے کاروبار اور ان کی زندگی کے تمام مقاصد میں انہیں کامیابی عطا کرے۔ آج کی پاک ماس کی دسمانی ہم نصر مسیح، ارشاد بی بی، لال مسیح، برکت بی بی، نومی گلزرین، صدیق مسیح، امتیاز صدیق، نسرین بی بی، کوثر پروین، ایلڈر سلامت، پطرس مسیح، مریم گلزار، دولت مسیح اور رسولہ بی بی کی روح کے لیے خداوند کے حضور گزاریں گے کہ خداوند ہمارے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو اپنے پاک اور مقدس ہونے میں جگہ عطا کرے اور تمام سوگر خاندانوں کو تسلی عطا فرمائے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ آئے نہایت رحیم اور مہربان خداوند، ہمیں یہ توفیق عطا کر کے ہم پاک روزے کے ذریعے بدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسیحی جنگ ان مدد و شفا کی باتوں سے شروع کریں۔ ہمیں پرہیزگاری اور سخت ریاست کی ضرورت ہے، ہمیں یہ توفیق عطا فرما۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل سکے۔ اپنے دلوں کو چاک کرو، نہ کہ اپنے کپڑوں کو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یوئیل نبی کی کتاب 2 باب 12 سے 18 آیت تک۔ اب بھی خداوند کا فرمان ہے، روزہ رکھ کر گریہ زاری کرتے ہوئے اپنے سارے دل سے میری طرف رجوع لاؤ، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر اور نہایت شفیق ہے۔
आफात नाजल करने से पछताने पर आमादा है। कौन जानता है कि शायद वो एक बार फिर पछताए और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नजर और तपावन हो। सहून में नरसिंगा फूंको, रोजे का ऐलान करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को जमा करो, बच्चों और शीरखारों को इकट्ठा करो। दुल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपने खिलवत खाने से बाहर निकले। ड्योढ़ी और मज़बा के दरमियान काहिन यानी खुदावंद के खादम मातम करें और कहें, ऐ खुदावंद अपनी उम्मत पर रहम कर और अपनी मेरास की तौहीन ना होने दे कि कौमें उन पर हुकूमत करें। उम्मतों में क्यों कहा जाए कि इनका खुदा कहाँ है। यूं खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और वो अपनी उम्मत पर रहम करता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत कुरिन्थियों के नाम 5 बाब 20 आयत फिर 6 से 2 आयत तक। ऐ भाइयों, हम मसीह के ऐजी हैं, गोया के खुदा हमारे वसीले से नसीहत करता है। बस हम मसीह की तरफ से इल्तमास करते हैं कि तुम खुदा से मेल कर लो। उसने उसको जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे बदले गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें खुदा की सदाकत ठहरें। और हम उसके हमकार होकर तुमसे मिन्नत करते हैं कि तुम खुदा का फजल बेफायदा मत पाओ, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली है और निजात के दिन तेरी मदद की है। देखो अब कबूलियत का वक्त है, तो देखो अब निजात का दिन है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की हाथ पर हो। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो।
سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مطابق مقدس متی، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس متی کی انجیل اس کے چھٹے باب میں سے، خبردار اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے تلہی مت بجوا جیسے ریاکار عبادت خانوں میں کچے میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور اپنا دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرتے ہو تو غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زیادہ گوئی سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ ہونا، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا درکار ہے۔ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے تو سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ تشریف رکھیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا یسوع مسیح اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے 40 دن تک بیابان میں روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے 40 دن کا روزہ رکھنے کے بعد جب انہیں بھوک محسوس ہوتی ہے تو شیطان جو اس کے طاقت میں تھا اور اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ اس پر وار کرے یا اسے آزمائے یا اس پر غالب آئے، تو وہ جلدی سے اس کے پاس آتا اور اسے روٹی کا لالچ دیتا ہے، پھر اسے دنیا کی شان و شوکت کے بارے میں کہتا ہے، پھر اسے خدا کو آزمانے کے بارے میں کہتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح جو اس دنیا میں بیٹا بن کر انسان بن کر آئے تھے، خدا کے مشن کو پورا کرنے کے لیے، خدا کی مرضی کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے، اور خدا کی بادشاہت کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے، تو وہ شیطان کی تمام آزمائشوں پر غالب آتے ہیں، شیطان کو شکست دیتے ہیں، اور پھر اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح جب اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اس وقت جو جملہ یا فریز یسوع مسیح استعمال کرتے ہیں وہ کیا تھا؟ وہ ہے تمہاروں کے آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ تو میرے بھائی بہنوں، ہم بھی اس روایت کو جاری رکھتے ہوئے 40 دنوں کی اس روایت کو ہم بھی جاری رکھتے ہیں، لیکن تھوڑی سی تبدیلی وہ ہمارے روزوں میں اس سوال کی ہے کہ اتوار کا دن ہمارے یسوع مسیح جیونے کا دن ہے، اور ہم اسے بھی کہتے ہیں یسوع مسیح کی بات زیارتوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے 40 دنوں کے روزوں میں سے اتوار جو ہے وہ نکالا ہے، اور اس طریقے سے ہمارے 47 دن کا ابھی مدت ہے اس میں ہمارے 40 سے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم من کے ساتھ مل کر خدا کے خود تجدید سے اپنے روزوں کا آغاز کرتے ہیں۔ بائبل مقدس بہت سے روزے بنائے گئے ہیں جو مختلف نوعیت
اور مفتی سنتے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے رکھے اور خدا نے ان کے روزوں کو قبول بھی کیا، انہیں ان کے مقصد میں کامیابی بھی عطا کی۔ 1 دن کا روزہ بھی ہے، 3 دن کا روزہ بھی ہے، 7 دن کا روزہ بھی موجود ہے، 9 دن کا بھی، 40 دن کا بھی، 21 دن کا روزہ بھی جو بائبل مقدس میں موجود ہے، لوگوں نے اپنے قوم کی کامیابی کے لیے رکھے اور خدا نے کامیابی عطا کی۔ ہمارے دوسرے ان کا وقت جو ہے وہ عام طور پہ بائبل مقدس میں بن جائے جو یہ تعلیمات اس میں کوئی خاص جو ہم اس والے سے لیا نہیں کیا، لیکن ایک روایت اور تعلیمات مد نظر میں پاک مقدس جو ہے بتاتی ہے کہ ہمارا روزہ ہے وہ 24 گھنٹے کا، ہم 24 گھنٹے کے روزے کی بارے میں بتایا، لیکن اگر کوئی شخص 24 گھنٹے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اپنا کھانا پینا جو چیز کا روزہ رکھے، سورج طلوع ہونے کے بعد اپنا روزہ رکھے اور سورج غروب ہونے کے بعد اپنے روزے کو کھول سکتا ہے۔ یہ ہماری جو ہے جسمانی مشقت ہے، جسمانی ریاضت ہے جو ہم بھوک اور پیاس کی صورت میں کرتے ہیں، لیکن مسیح ان تقاضوں سے بڑھ کر اور ان سے آگے۔ مسیح جو ہے وہ صرف بھوک اور پیاس کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ مسیح میں ہمارے جسم کو بھی روکنے کی دعوت دی گئی، کردار کو پرکھنے کی دعوت دی گئی، ہمارے ایمان پر غور کرنے کی دعوت ہے وہ بھی دی جاتی ہے کہ صرف بھوک اور پیاس کو درمیان بلکہ ان دنوں میں ہم ان تمام چیزوں سے بھی کنارہ کریں، ان تمام خواہشات سے بھی کنارہ کریں جو خدا کو پسند نہیں ہے یا خدا کی نظر میں خدا میں رکاوٹ ہے جب ہم بھی پیار کریں۔ آج ہم رات اپنے ہاتھ پر لگا کر اپنے دین کا آغاز کریں گے۔ میرے عزیز بھائیو، جب ہم باقی باتیں بائبل مقدس میں جب بھی رات کا لفظ آتا ہے یا رات کے بارے میں بتایا ہے تو وہیں پر توبہ اور تبدیلی کی، فنا ہونے کی، فانی ہونے کی، کمزور ہونے کی، گنہگار ہونے کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ عیسائیہ نبی جب اللہ کی بات کرتا ہے تو وہ بھی اپنے لوگوں کو توبہ کی دعوت دیتا ہے۔ دانیہ نبی جب خدا سے اپنی قوم کی بات کرتا ہے تو اسے پہلی قوم خاک اور ٹار اوڑھ بیٹھ کے دعا کرتی ہے، پھر دانیہ نبی خدا سے ان کی مدد کے لیے معافی مانگتا ہے۔ یونس نبی جب نینے میں جاتا ہے تو اس وقت وہ بھی لوگوں کو جا کر توبہ کی دعوت دیتا ہے، خدا کا کام دیتا ہے کہ نینے شہر کو تباہ ہونے والا ہے کیونکہ خدا کو تمہاری زندگی اور ایمان پسند نہیں ہے۔ تو شاید نینے اور اس کے تمام لوگ ہیں، نینے اپنا شاید واسطہ آتا ہے، نینے لوگ راہ میں بیٹھتے ہیں، خاک اپنے سروں پر ڈالتے ہیں اور خدا سے توبہ کی درخواست کرتے ہیں اور خدا ان کی اس دعوت کو قبول کرتا ہے۔ یہودی کتابیں ہمیں پیغمبروں کے بارے میں بتایا کہ یہودیت بھی اپنے لوگوں کو توبہ کی دعوت دیتی ہے اور یہودی لوگ جو ہیں وہ بھی رات اٹھ کر خدا سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور خدا ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اس آج ہم جب اپنے سروں پر رام لگائیں گے تو ہمیں بھی اس بات کی دعوت چاہیے کہ ہم ان دنوں میں توبہ اور تبدیلی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ خدا مسیح اپنی راز زندگی کے آغاز پر جو آپ میں دیتا ہے کہ توبہ کیونکہ توبہ میں ان چیز پر ایمان کے بعد بادشاہ ہی نہیں آتی ہے، تو یہ دعوت آج ان روزوں کے ذریعے ایک بار پھر ہمیں دی جاتی ہے کہ ہم توبہ کریں۔ ان باتوں سے کن باتوں سے یہ ہم میں سے ہر کوئی بہتر طور جانتا ہے کہ مجھے کس چیز سے توبہ کی ضرورت ہے، مجھے کس چیز سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے رک آئیے، یہ رک جانا یا پرہیز کرنا، ان دنوں میں ہمیں رکنا، اپنے جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں یا جس سمت پہ ہم چل رہے ہیں اس پر رکنا ہے، تھوڑی دیر اسٹے کرنا ہے، تھوڑی دیر رکنا ہے اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے، پھر اپنے آپ کو دیکھنا ہے، پھر اپنے آپ کو پرکھنا ہے، پھر اپنے ایمان کو دیکھنا ہے کہ میں جس ایمان کے مطابق جس سمت میں چل رہا ہوں اور جس راستے پر چل رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ رات جو ہے یہ ہمیں رات جو ہے وہ پاک صاف ہونے کے عمل کی بھی نشاندہی کرتی ہے، رات فنا ہونے کی، فانی ہونے کے بارے میں بھی ہمیں بتاتی ہے، رات ہمیں عاجزی اور انکساری کا پیغام بھی دیتی ہے۔ عام طور پہ ہم رات جو ہے وہ اپنے شاید پاؤں پر بھی پڑھنے نہیں دیتے، ہم اس راہ سے دوسری راہ پر چلے جاتے ہیں جو راہ مٹی، جس راہ پر مٹی یا گرد پڑی ہو ہم اس سے کترا کر دوسرے راہ سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاؤں پر، میرے جوتے پر مٹی نہ پڑ جائے، مجھ پر گرد نہ پڑ جائے۔ لیکن آج ہم مسیحی ہوتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا اظہار اور مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سروں پر راگ لگائیں گے، اور راگ لگاتے وقت یہ بتایا جائے گا کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک لوٹے گا، اے انسان تو خاک ہے اور خاک لوٹے گا۔ میرے سسرو، خدا نے ہمیں اس خاک سے بنایا ہے جو سب سے کم تر ہوتی ہے، نہیں، خاک مٹی جو ہے وہ سب سے کم تر
اور عقیم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھ لیں کہ انسان کی زندگی میں غرور اور تکبر اور حسد پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو خیال کریں کہ خدا نے انسان کو پتھر سے یا درخت سے یا پانی سے بنایا ہوتا تو پھر انسان کا رویہ اور انسان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہو؟ تو خدا نے ہمیں مٹی سے بنایا، لیکن مٹی سے بنانے کے باوجود بھی پانی انسان میں غرور اور تکبر پایا جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں اس غرور اور تکبر کو ہم نے اپنی زندگی سے دور کرنا ہے۔ روزوں میں یہ ایام پیوریفیکیشن کے، پاکیزگی کے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے ایام ہے، خدا کی برکت کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے ایام ہے، اور ہم نے اس قابل اپنے آپ کو خود بنانا ہے، اپنے آپ کو اس قابل خود بنانا ہے کہ ہم نے خدا سے کتنی برکت حاصل کرنی ہے، ہم نے خدا کی رحمت کتنی اپنی زندگی میں حاصل کرنی ہے۔ یہ ہم نے اپنا خود سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ روزے کے ایام میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف بھوک اور پیاس جو ہے یہ تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں ہمیں اپنے کان کا، اپنی آنکھ کا، اپنی زبان کا، اپنے ہاتھ کا، اپنے پاؤں کا، اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھنا ہے، اپنے دل کا روزہ رکھنا ہے، اپنے دماغ کا روزہ رکھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے دلوں میں جو دوسروں کے لیے برے خیالات پائے جاتے ہیں ان کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے۔ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے جو نفرت اور دوسروں کی جو حسد پائی جاتی ہے اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ ہماری زبان جو دوسروں لوگوں کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتی ہے یا ہم دوسرے لوگوں کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان دنوں میں ہمیں اپنے ان الفاظ پر کنٹرول کرنا ہے اور اپنی زبان اچھائی کے لیے، خدا کے کلام کے پرولی زبان ہے، ہمارے ہاتھ ظلم کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں سے اوپری راہ کے لیے نہیں بلکہ خدا کی راہ پر چلنے کے لیے ہوتے ہیں، خدا کی راہ پر چلنے کے لیے ہو۔ تو اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں یا ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو پھر ہمارے روزے باعث برکت ہوں گے، ہمارے لیے فضل کا سلسلہ رہے گا۔ ورنہ بھوک اور پیاس پیاس برداشت کر لیتے ہیں، تو بھوک برداشت کرنے سے معافی نہیں ہے، بلکہ روزوں کی روحیت، روزوں کی جو روحیت ہے اسے اپنی زندگی میں سمجھنا اور پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر اس کے لیے کوشش کرنا، اس میں بڑھنا جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ میرے عزیز بھائی بہنوں، ان دنوں میں ہم خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں، خدا سے اس بات چاہ کر سکتے ہیں خدا میں اپنی قدرت عطا کریں، اپنا زور عطا کریں، اپنی برکت عطا کریں تاکہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ تمام آزمائشوں جو ہماری زندگیوں میں آتی ہیں اور ہم پر غالب آ جاتی ہیں ان پر ہم بچ سکیں، ان سے کنارہ کر سکیں اور تاکہ مرضی کو پورا کر سکیں۔ ان دنوں میں ہمیں خیرات، دعا اور روزہ کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ تین اہم ستون جو ہے وہ ان کام میں ہماری مدد کریں گے کہ کس طریقے ہم اپنے روزوں کو بامانی مقصد بنا سکتے ہیں۔ خیرات کے بارے میں بتایا گیا کہ ہماری خیرات کس طریقے ہو جائے، ہماری خیرات کام کو نصیب کرنے کے لیے، کام خوش کرنے کے لیے ہو، نہ کہ ان لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے ہو کہ اسی کی بڑا جگہ کام کیتا ہے، بڑی اچھی خیرات کی ہے، گوشتی وچ پایا ہوا ہے، 4-10 دیگا میں تسی دے دیتی ہے، بہت بلے بلے بہت ہوگی۔ ایسا ہماری خیرات خدا کو راضی کرنے کے لیے ہو، ہماری خیرات خدا کو خوش کرنے کے لیے ہو، ہماری خیرات میں وہ ضرورت مند لوگ ہونے چاہیے جو واقعی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں، ہماری خیرات میں وہ غریب فقیر ہونے چاہیے جو روٹی کی التجا کرتے بھیک مانگتے ہیں، وہ ہماری خیرات میں شامل ہونے چاہیے۔ اور اس طریقے سے دعا جو ہے، خیرات ہمارے گناہوں کو ڈھانپتی ہے، خیرات جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپتی ہے۔ ان دنوں میں ہمیں خیرات کے کاموں میں حصہ لینا ہے۔ دعا ہمیں خدا کے قریب لے کر آتی ہے۔ تو پچھلی دفعہ بھی جب پچھلے اتوار کو مجھے یاد ہے کہ میں بتا رہا تھا کہ ہمارے گھروں میں دعا نہیں کی جاتی ہے، ہمارے گھروں میں خدا کا کلام نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں پاک مقدس کلیسیا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم خاندانی طور پر خدا کے کلام کو کھولیں، دعا جو ہے خاندانی دعا کرے تاکہ خدا کے قریب آ سکے، خدا کے پاس آ سکے، خدا کو سمجھ سکے، خدا کے
कलाम के भेदों को समझ सके और खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। इसी तरीके से रोजे के बारे में, रोजा जो है हमारी भूख और प्यास हमारे अंदर दूसरों के लिए एहसास का, मोहब्बत का जज्बा पैदा करती है कि मैं भूखा और प्यासा हूँ, तो मेरा वो भाई और बहन जिसके पास रोटी नहीं है, जो जरूरतमंद है, वो भी यकीनन जरूरत का तलबगार है। इन दिनों में हमें इस बात की दावत दी जाती है कि हम रोजे जो है वो हमारे अंदर एहसास, दूसरों के लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा करें ताकि हम दूसरों के दुख और तकलीफ को समझ सकें। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, मेरी आप सबके लिए दुआ है कि रहीम और मेहरबान खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत अता करे। आज का ये दिन और आने वाले तमाम अयाम जो कि बड़ी बरकत है, अपने आप को पाक करने के अयाम, अपने बरकत हासिल को हासिल करने के अयाम हैं। हम इन दिनों में खुदा की पाक मर्जी पर अमल करते हुए, खुदा के पैगाम पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी में पाक मर्जी के बारे और हम जो भी भाई इन दिनों में रखेंगे, खुदा के रसूल को अपनी पाक में बोल रहे हैं, जिंदगी के तमाम मकसद को पूरा करे और हमेशा आपकी मदद और निगरानी करे। इससे हमें खुदा के इस रास्ते अपने माथों पर रात रखें। इसलिए हम बड़े आज के साथ कि अपने बड़े पसंद और अपनी बड़ी के साथ सब बात के सिरों को छुपाए। आए मेहमान दाऊद के रात की हलाकत नहीं बल्कि उनकी दुआ चाहता है। मेहरबानी से बंदों की दुआएं कबूल कर और इस आग को पाक कर, बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से। हम इसे अपने माथों पर लगाएंगे ताकि हमें याद रहे कि हम सिर्फ खाक हैं और खाक ही में लौटेंगे। बख्श दे कि हम गर्मजोशी के साथ रोज़ों की पाबंदी करने से अपने गुनाहों की माफ़ी और जिंदा मसीह से नई जिंदगी हासिल करने के काबिल ठहरे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। and some part of heart 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 and some part of heart
آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں کیونکہ لوگ باہر کھڑے ہیں. تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں بس, درمیان والی جگہ میں بھی آ جائیں بے شک. عزیز بھائی بہنوں دعا کریں کہ آپ کے تمام ہدیے رسانے, آپ کی تمام دعائیں اور ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو. خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اور اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہماری بلکہ اپنے ساری کلیسیا کے فائدہ کے لیے منظور فرمائے. آج کی پاک ماسکت زبانی میں عدن کیسر کے لیے بھی ہم دعا کریں گے جن کے آج سالگرہ ہے. بابر حمید کے خاندان کی شکر گزاری کے لیے اور سنا بابر کی کاروبار کی کامیابی کے لیے بھی آج کی پاک ماسکت زبانی میں دعا کی جائے گی کہ خدا ہمارے ان تمام بھائیوں بہنوں پر اپنی شفقت و مہربانی کی نگاہ کرے, ان کے نذرانوں کو قبول کرے اور ان گراموں کو کامیابی عطا کرے. آئے ہم سب دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. اے خدا ہمارے خدا, ہم سنجیدگی کے ساتھ روزوں کے شروع میں یہ پاک قربانی چڑھاتے ہیں اور تو سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں نقصان دہ عادتوں سے باز رکھ, نیز ہم کشر دینی محبت کے کاموں کی وجہ سے گناہوں سے پاک صاف کر اور ہمیں اس لائق بنا کے عقیدت کے ساتھ تیرے پیارے بیٹے کے دکھوں کو یاد کریں جو مر کر دھیان لگاتے ہیں. ہم خدا اپنے خدا کا شکر ادا کریں. یہ بات جو بہت درست ہے. ابھی تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں. سٹینڈ ہی لینا چلو ہمت کر کے آ جائیں. ابھی نستے کا یہ واقعہ واجب و نہایت مناسب ہے کہ تو اس بات کے معلومات اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلہ سے تیرا شکر ادا کریں. تو جسمانی روزوں سے ہماری بری خواہشات کو دبا کر اور ہمارے خیالات کو بلند کر کے ہمیں نیکی کی طاقت اور اجر عنایت کرتا ہے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے جس کی معرفت ہم تمام فرشتوں مقدسوں کے ساتھ مل کر یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا, آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے. آپ میں برابر ہوشیانہ, بارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. آپ میں برابر ہوشیانہ. اے مہربان باپ, تو واقعی قدوس ہے, تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھ سے آتی ہے. ہماری اور اپنے ان بچوں کی دعائیں قبول کر, پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے روٹی اور میں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے. آمین. ہمارے خدا یسوع مسیح نے اپنے آخری کھانے کے موقع اسے کیا, روٹی توڑی اور یہ اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو,
یہ میرا بدن جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح سننے کے بعد میں نے پیالہ بھی لیا، اسے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اسے ضرور پیو، نئے یہ میرے خون کا بڑا ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہ کیا کرو۔ اے میرے غلام میرے پاس ہمارے ایمان کا بھی پانچ سب آپ ہم تیرے بیٹے کے مدنے اور شکر لاتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی کے ساتھ بلات لے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے ہم سب کو اصلاحی سچا کہ تیرے سامنے حضور تیری عبادت میں ہم آزی کے ساتھ جاتے ہیں، بولے کہ ہم مسیح کا بدل روح لے کر رول مسیح کا سیر سے آزمے بنے۔ اے خدا اپنی کسی کو یاد کر اور ساتھ میں روحانی پابندیوں ہمارے تمام صاحبان اور اپنے صحابوں کو یاد کر، تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں بہنوں بزرگوں اور بچوں پر نصر ہے جو جیونے کی امید رکھتے ہوئے سوئے ہیں، نیز ہموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت ہیں ہم سب پر رہ کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں تمہاری مریم حضرت یوسف اس کا نائب پاک مبارک رسولوں اور سب قصوں کے ساتھ یہ جانے تیری مقبولی کرتے رہے، ہمیشہ زندگی میں شہید اور بیٹے ہمارے بارے مسیح کے وسیلہ سے تیری ہم دوسرا کر سکے۔ آمین۔ اسی کے لیے اسی کے ساتھ اسی میں تو کار مختلف مطابق میں فلانیت میں کل عزت اور قدیم شیان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ آئے ہم سب نے مثال دینے والے سے ہدایت پا کر اسی طریقے سے دعا جو خدا نے ہمیں سکھائے۔ اے باپ تجھے آسمان ہے تیرا پاک منا ہے، تیری بات ہے تیری وجہ سے آسمان میں پڑی ہے زمین کرو، ہمارے روز کی روٹی چھن دے اور جس طرح ہم اپنے قرض بڑھتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں بخش اور ہمیں اصلاح نہ بننے دے بلکہ راہ سچا۔ اے خدا سے منت کرتے ہیں ہمیں صدیوں سے بچا، ان دنوں میں اسلام بخش تاکہ ہم تیرے توفیق سے اپنے مبارک میت میں ہونے والے مسیح کا انتظار کرتے ہوئے ہر گناہوں سے آزاد مصیبت سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ قدرت اور لال ہمیشہ ہی تیرا ہے۔ آمین۔ اے ہم جس مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا میں تمہارے پاس دامتی چھوڑ جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، تمہارے گناہوں نہیں بلکہ اپنی لیے کی منتصر کر اسے وہ سب کے ورتان پر تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی سب سے آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ اے خدا کی بڑی جو جہاں پہ خدا کیا ہے ہم پر رہتا ہے، اے خدا کے بندے تو جو جہاں کے نام خدا دے جاتا ہے ہم پر رہتا ہے، اے خدا کے بندے تو جہاں پہ خدا دے جاتا ہے ہمیں شانتی عنایت کر۔ عزیز بھائی علی خدا کا برا اور انسان اندر جہان کی روح اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں تمہاری سب اس بات بڑی سیاست میں بلا گیا ہے۔ اے خدا میں اس لائق نہیں کہ میرے یہاں آئے لیکن صرف کہہ دے کہ مجھے شفا آئے گی۔ اسی بدلوں کونوں میں مجھے زندگی کے لیے بول سکتے ہیں۔ آمین۔